جو ہے بیمار صحت کے طالب، ان پہ فرما کرم رب غالب، تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی، ہم سب کے کریم آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اپنی مبارک محفلوں کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی محفلوں کو مبارک کریں، مبارک اور برکت والی بنائیں، تو درود پاک سے آراستہ کیا کریں۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے درود پاک ہمارا وظیفہ ہو جائے۔ بطور خاص اگر اپنی محافل میں ہم درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں، اور جہاں بھی دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ اگر کسی محفل میں ہم بیٹھتے ہیں تو درود پاک کا ضرور اس میں ورد ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے دنیا کی ہماری یہ محفل جو ہے قیامت کے دن کی اس گھبراہٹ سے بچنے کا سبب ہوگی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ، روحانی علاج اور استخارہ۔ الحمدللہ اس کا کافی لوگوں کو انتظار بھی ہوتا ہے، چونکہ اس پروگرام کے ذریعے سے ہم بہت سارے اوراد، بہت سارے وظیفے اور بہت کچھ پڑھنے کے لیے آپ کو ہم پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کی طرف سے ہونے والے جو استخارے ہیں وہ بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ جو آپ کی طرف سے آنے والے مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، پرابلمس ہیں، آپ اس کا روحانی علاج ہم سے طلب کرتے ہیں۔ آپ استخارے کروانا چاہتے ہیں تو الحمدللہ ہم استخارہ بھی کر کے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں جو گیسٹ ہیں، جو آپ کو انشاءاللہ استخارے بھی کر کے بتائیں گے، اور ساتھ ہی بہت پیارے پیارے آپ کو روحانی علاج بھی آپ کو دیں گے، ہمارے بڑے ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی مولانا ارشاد مدنی آپ دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ رہیں گے ہمارے ساتھ میں۔ ارشاد بھائی کے ساتھ ہم انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر اب سب سے پہلے آپ کی کالز کو ہم پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کہاں سے کیا ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایف جی این چینل کے سلسلے روحانی علاج میں میرا سوال ہے کہ جسم کی کمزوری دور کرنے کے لیے علاج عطا فرما دیجئے، جزاک اللہ خیروں۔ آمین آمین، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ اور جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے روحانی علاج معلوم کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ وہ عرض کرتے ہیں۔ ایک کال مزید دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فراز خان ہے، میں میسور سے عرض کر رہا ہوں۔ یہ عرض کرنی تھی کہ چہرے پر جو پمپلس وغیرہ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جو داغ وغیرہ چہرے پر بیٹھ جاتے ہیں، تو اس کو ختم ہونے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ انشاءاللہ آپ کو بھی عرض کرتے ہیں کہ چہرے پر داغ دھبے ہو جائیں تو کیا کرنا ہے یا کیا پڑھنا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، وہ بھی آپ کو عرض کریں گے۔ میں چاہوں گا ارشاد بھائی، ہم جو سوالات ہم سے دو تو ابھی تک ماشاءاللہ ہو چکے ہیں۔ پہلا سوال جو اسلامی بھائی نے کیا تھا اس کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال ہوا تھا یہ جسمانی کمزوری کے متعلق، انہوں نے بتایا تھا کہ جسمانی کمزوری ہے ان کو، تو سب سے پہلا جو وظیفہ آپ کو بیان کیا جا رہا ہے وہ آپ سماعت فرمائیں اور اس کو کریں انشاءاللہ پابندی کے ساتھ۔ اللہ پاک نے چاہا کہ جو کمزوری ہے یہ کمزوری انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ روزانہ 60 مرتبہ آپ کو یہ پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم،
یہ آپ کو روزانہ 60 مرتبہ پڑھنا، کسی بھی وقت کی اس میں کوئی قید نہیں ہے، کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، 60 مرتبہ پڑھیے، پانی پہ دم کر کے پیجئے، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ کی جو جسمانی کمزوری ہے یہ انشاءاللہ الکریم ختم ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اس کے مطابق آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو یہ جو جسمانی کمزوری ہے وہ ضرور دور ہوگی۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، اور جتنے بھی کمزور لوگ ہیں تو وہ اپنی غذاؤں پر بھی ذرا دھیان دیں، اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کریں کہ جس سے بہت زیادہ کمزوری بھی نہ ہو آپ کو۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، اللہ پاک کرم فرمائے۔ اچھا، جو ہمارے ناظرین ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا، اگر استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ جلدی میں استخارہ بھی اپنے مسائل بھی بھیجیے، کس حوالے سے استخارہ کروانا چاہتے ہیں، ورنہ پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لاسٹ میں استخارے کی کالز آتی ہیں، استخارے کے میسج آتے ہیں، ہمارا ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے، ہم سب کے استخارے بھی نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں۔ تو جتنا جلدی آپ بھیجیں گے انشاءاللہ ہم اتنا جلدی آپ کو استخارہ بھی کر کے بتائیں گے۔ ایک بھائی نے کہا تھا کہ چہرے پر داغ دھبے جو ہو جاتے ہیں اس کے لیے کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائیں۔ جی چہرے پہ اگر داغ دھبے ہو جاتے ہیں، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انہیں جو ہے دانہ وغیرہ تھا، پھڑیا پھنسی وغیرہ ہو گئی ہے، اس کے بعد وہ تو صحیح ہو گیا، لیکن جو اس کا داغ وغیرہ چہرے پہ رہ جاتا ہے، ہاتھ وغیرہ پہ رہ جاتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو زبردست وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، اس پہ عمل کیجئے، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ کرنا یہ ہے، آپ کو نماز کی پابندی کرنی ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ آپ کو نماز پڑھنے کے بعد جب فرض نماز کی سلام آپ پھیر لیں گے، اس کے بعد آپ کو جو ہے اول آخر ایک مرتبہ درود پاک کے ساتھ 3 مرتبہ یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو، یہ آپ کو پڑھ کر اپنے ہتھیلی پہ دم کر لینا ہے۔ دم کرنے کے بعد اپنے جو ہے چہرے وغیرہ پہ پھیر لینا ہے، یا جہاں کہیں بھی آپ کے جو داغ دھبے ہیں وہاں پر پھیر لیجئے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ الکریم وہ جو داغ دھبے ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر خاص کر چہرے وغیرہ میں اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی دانے وغیرہ ہیں یا کوئی داغ دھبے ہیں چہرے پر، تو اس کے لیے آپ جو ہے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اول آخر ایک مرتبہ درود پاک کے ساتھ یا نورو یا نورو یا نورو، یہ آپ کو 15 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں کی ہتھیلی پر دم کر کے اسے پھیر لینا ہے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ الکریم بہت ہی جلد آپ کے داغ دھبے دانے وغیرہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ مزید کچھ کالز لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم سے ہمارے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی مزید کچھ کالز دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انور جمال ابتاری صورت ہند سے بول رہا ہوں۔ سوال یہ تھا کہ کاروبار میں اگر نظر بد لگ جائے تو اس کے لیے کوئی وظیفہ عنایت فرما دیں۔ جی انشاءاللہ الرحمن عرض کرتے ہیں، ایک کال مزید دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عمران ہے، میں راجستھان کے نمباڑا شہر کا رہنے والا ہوں۔ ایک روحانی علاج جو ہے آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میری کمر جو ہے کافی وقت سے درد ہوتی ہے، برائے کرم اس کا کوئی روحانی علاج عطا فرمایا۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی جو کمر کا درد ہے اس کو دور کرے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، مکمل اللہ کریم آپ کو شفا عطا فرمائے۔ آپ کو بھی عرض کرتے ہیں ہم کہ آپ کو کیا پڑھنا ہے۔ پہلے تو سورت سے ایک اسلامی بھائی نے ہمیں جو ہے میسج کیا ہے، کال کی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کاروبار میں نظر بد اگر لگ جائے جی تو کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، یہ جو مسائل بہت سارے رہتے ہیں اور لوگ بہت پریشان رہتے ہیں علی بھائی، کہ نظر لگ گئی، یا حالانکہ پتہ بھی نہیں ہوتا لیکن شک ہی ہوتی ہے کہ نظر لگ گئی، یا کچھ کسی نے کیا کرا دیا ہے، کچھ ہو گیا ہے، عملیات کے معاملات ہو گئے ہیں۔ تو ان ساری صورتوں میں سب سے پہلے تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ جو ہے ہمارے کال سینٹر پر آپ کال کیجئے، استخارہ کال سینٹر، اس پہ آپ کال کیجئے۔ کال کرنے کے بعد آپ استخارہ کروا لیجئے، وہ انشاءاللہ الکریم آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کے کاروبار میں نظر بد کے معاملات ہیں، بندش کے معاملات ہیں، اثرات کے معاملات ہیں، عملیات کے معاملات ہیں، وہ ساری باتیں آپ کو بتا دیں گے کہ کیا چیز ہے۔ اور اس کے لیے آپ نمبر نوٹ فرما لیجئے 07969462500، اس پہ آپ کال کر لیجئے گا،
انشاءاللہ الکریم یہ مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ دوسرا یہ عمل آپ کو عرض کرتا ہوں، کرنا یہ ہے آپ کو نماز فجر ادا کرنے کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے یہ عمل کرنا ہے۔ دکان ہے تو دکان کے اندر، دکان نہیں ہے آپ ایسے ہی کام کرنے جاتے، دوسری جگہ پہ کام کرنے جاتے ہیں، تو یہ عمل آپ کو اپنے گھر پہ ہی کرنا ہے۔ اور اگر آپ کا کارخانہ وغیرہ ہے، گودام وغیرہ ہے، تو وہاں پر بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ کرنا یہ ہے آپ کو، آپ گھر پہ آ جائیے اور گھر پہ اپنے دروازے کے پاس کھڑے ہو جائیے، ابھی دروازہ کھولیے گا نہیں، دروازے کے پاس کھڑے ہوئیے، وہاں پر آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اس کے بعد جو ہے ایک مرتبہ سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس، یہ سورہ مبارکہ آپ کو مکمل پڑھنا ہے ایک مرتبہ۔ اس کے بعد آپ کو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے دروازے پہ دم کر دینا ہے۔ دروازہ چاہیں تو اس طرح سے بھی دم کر سکتے ہیں، اس طریقے سے بھی اس پہ دم کرتے ہیں، آپ دروازے پہ دم کیجئے۔ اس کے بعد آپ کو جو ہے الٹے 5 قدم پیچھے آنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ اپنے جوتے کو اتار لیجئے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جس دن یہ عمل آپ کریں گے اس دن جو آپ کا جوتا ہے وہ لیدر کا ہونا چاہیے، یا اس کا جو سول ہے، جو اس کا تلا ہے نیچے کا، وہ لیدر کا ہونا چاہیے۔ اب یہ آپ جو ہے جھاڑ لیجئے آپس میں اس کو ٹکرا کے، اس کے بعد پہن لیجئے۔ اب پہننے کے بعد آپ کو سیدھا اپنے گھر کے اندر داخل ہو جانا ہے۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد اب آپ کو لوبان وغیرہ سلگانا ہے، اس سے پورے گھر میں دھونی دینا ہے۔ دکان میں ہے تو دکان میں دھونی دیجئے، گودام میں ہے تو گودام میں دیجئے، کارخانے میں ہے تو کارخانے میں دھونی دیجئے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ الکریم یہ جو بندش کے معاملات ہیں، نظر بد کے معاملات ہیں، عملیات کے معاملات ہیں، اگر کوئی بھی شک و شبہات آپ کو لگتا ہے، انشاءاللہ الکریم جو مسائل آ رہے ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گے، اور آپ کے دکان میں، کاروبار میں انشاءاللہ الکریم خوب برکتیں ہوں گی۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیں بھائی، برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹنے کا ایک بڑا پیارا گلدستہ ماشاءاللہ آپ کو یہاں سے دیا گیا ہے کہ کیا کیا پڑھنا ہے، کون سے عمل کرنے ہیں۔ اللہ کرے کہ اس کے مطابق عمل بھی کریں، اور چونکہ اللہ پاک کے ذکر میں، اس کے کلام میں سبحان اللہ برکتیں ہیں اور پریشانیوں کا علاج ہے، سبحان اللہ۔ اس کا نام ہی شفا والا ہے، جب بندہ لیتا ہے سبحان اللہ تو اس کو شفائیں ملتی ہیں، برکتیں ملتی ہیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، اور جن کے بھی کاروبار میں، روزگار میں رکاوٹیں ہیں، نظر بد کے معاملات ہیں، یا نہیں جن کے کاروبار چل پا رہے ہیں، اللہ پاک ان کے لیے غیب سے انتظامات عطا فرمائے۔ ایک گروپ، ایک ہم جو نا یوٹیوب پر ایک لائیو چیٹ کے ذریعے کسی نے سوال پوچھا ہے، تو یہ ایک شرعی مسئلہ پوچھ رہے ہیں، تو گزارش یہ ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں چونکہ روحانی علاج کے حوالے سے ہی بات کی جاتی ہے، کوئی آپ کو پریشانی ہے گھر میں، مثال کے طور پر کسی کو کوئی تکلیف ہے، کینسر اللہ نہ کرے کوئی کینسر کا مریض ہے، کسی کے پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، تو اس کے لیے اگر آپ روحانی علاج پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم انشاءاللہ اس پروگرام میں بتائیں گے آپ کو۔ اور فقہی سوالات کے لیے ہمارے کچھ دیگر پروگرامز ہوتے ہیں مفتی صاحب کے ساتھ، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے مفتی صاحب ہی آپ کو انشاءاللہ پراپر طریقے سے جواب عطا فرماتے ہیں، یا آپ کے قریب میں کہیں مفتی صاحب ہوں تو ان سے مل کر، کسی عالم دین سے مل کر آپ اس کا جو ہے جواب لے سکتے ہیں۔ ہاں، کوئی اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں یا اسی طریقے سے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے استخارہ کی کروا سکتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر گھر میں آپ کی کوئی پریشانی ہے، برسوں سے ہے، وہ کیوں ہے پریشانی پتہ نہیں چل پا رہا ہے، تو اس کے لیے آپ ہمیں بتائیے کہ کیا مسئلہ ہے، استخارہ کر دیجئے، تو انشاءاللہ ہم استخارہ بھی کریں گے، اور استخارے میں اپنا نام اور اپنی والدہ امی کا نام جو ہے یہ ضرور بتائیے تاکہ استخارہ یہاں سے کیا جا سکے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، اللہ پاک عافیت کا معاملہ فرمائے۔ ایک بھائی نے راجستھان غالباً نمباہڑا سے کال کی تھی اور کہا تھا کہ کمر درد ان کے رہتا ہے، تو اس کے لیے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ ان کے لیے یہ ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، جی اس کو کریں، اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ الکریم یہ جو کمر کے درد ہے انشاءاللہ یہ دور ہو جائے گا۔ ان کو کرنا یہ ہے، اور یہ روزانہ کا عمل ہے، جب تک ان کو شفا نہیں ملتی ہے جب تک یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ کرنا یہ ہے آپ کو، یا اللہ یا حکیم، یا اللہ یا حکیم، یہ آپ کو 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ کو پڑھنا ہے، اور اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، یعنی شروع میں درود پاک 3 بار پڑھیے، آخر میں بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ اپنے ہاتھ پر دم کر لیجئے۔ دم کرنے کے بعد کمر وغیرہ پر جہاں پر بھی آپ کو درد ہے، کمر وغیرہ کے جو درد کے معاملات ہیں، وہاں پر آپ یہ ہاتھ اپنا پھیر لیجئے، یا تو وہیں پر ہاتھ رکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنے کمر پر ہاتھ رکھ لیجئے اور یہ وظیفہ کر لیجئے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک نے چاہا تو جو کمر کا درد ہے انشاءاللہ الکریم یہ ختم ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کو یا سلامو یا سلامو یا سلامو اس کی کثرت کرتے رہنا ہے انشاءاللہ الکریم، اس کی برکت سے بھی انشاءاللہ آپ کو صحت مل جائے گی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔
اللہ پاک آسانی فرمائے. اور جن کے بھی کمر درد ہیں بطور خاص جب ایک عمر ہوتی ہے اور یعنی جب بندہ ایک بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو اس وقت کافی لوگوں کو درد رہتا ہے. کمر کے معاملات ایک نہیں ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں, کمر کا درد بھی بالخصوص, اور ساتھ ہی جو گھٹنوں کا درد ہے جی یہ بھی بڑا رہتا ہے ان لوگوں کو جو ایک بڑھاپے کی طرف جو چاہ رہے ہوتے ہیں جوانی سے. تو یہ اس میں جو ہے نا بطور خاص آپ اس عمل کو کیجیے. بلکہ اب تو معاملہ ایسا نا کہ جب بوڑھے تو بوڑھے, اب جوانوں کو بھی جو ہے نا یہ پیٹ کے درد کی شکایت, پھر کمر کے درد کی شکایت, پھر جوڑوں کا درد, گھٹنوں کا درد, یہ مطلب یہ چیز بہت عام ہو رہی ہے کافی لوگوں کے اندر. چونکہ وہ غذائیں ہماری بس یوں کہی کہ اللہ کی پناہ, وہ کچھ بھی کھا رہے ہیں, کچھ بھی پی رہے ہیں, اور پھر ظاہر ہے وہ سب چیزیں ہوں گے نا. پھر دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت, سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. تو بعض اوقات ایسی چیزیں بھی کھاتے ہیں جو نہیں کھانی چاہیے, اور جس سے اپنی صحت کا کنفرم پتہ ہے اپنے کو کہ نقصان ہے. بعض اوقات کئی چیزوں کے حوالے سے تو یہ ہوتا ہے کہ یہ نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے آپ کے لیے. یہ کہا جاتا ہے, ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ آپ اس سے بچیں, نقصان دے سکتی ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا کنفرم ہے کہ اس سے نقصان ہونا ہی ہے, لیکن پھر بھی لوگ کھاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ شراب لے لیجئے, نشہ, یہ تو پتہ ہے کہ نقصان ہی کرے گا, یہ کنفرم میں نقصان کرے گا یہ, لیکن لوگ پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اور بھی کھانے پینے میں جو ہمارے روٹین میں کچھ چیزیں آج کل اس طرح کی آ گئی ہے, اتنا بہت زیادہ مسالے والی آئٹمز کھانا, یہ بھی مطلب سمجھیے کہ آدمی ایک بار کھائے, دو بار کھائے تو زبان پر ٹیسٹ چڑھ جاتا ہے, مزہ آتا ہے کچھ دیر کے لیے, لیکن اس کو مسلسل روزانہ ہی کھایا جانا, اس طرح کے کھانے تو پھر یہ نقصان کرتے ہیں. کبھی کبھی اکا دکا بار اپنے ایک ضرورت کے مطابق انسان نے کھا لیا تو بات الگ ہے. تو یہ چیزیں بھی جو ہیں یہ بھی سمجھیے کہ جوڑوں کے درد کا کہیں نہ کہیں سبب بنتی ہیں, ہماری کمر کے درد کا, ہماری پیٹھ کے درد کا, ہڈیوں کے جو جوڑ ہے ان میں جو ہے نا یہ جو خلا بیچ میں پیدا ہو جاتا ہے, اس کا سبب کہیں نہ کہیں یہ چیزیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. تو بہرحال ان چیزوں پر ہمیں خاص طور پر توجہ دینی ہے اور اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے, اس نیت کے ساتھ کہ میری صحت اچھی ہوگی تو اپنے رب کی عبادت اچھے انداز سے کر سکوں گا. اللہ پاک عافیت کا معاملہ فرمائے. پھر علی بھائی اس میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ابھی تو جوانی ہے, زندگی ہے, کھا لیجئے, کیا پتہ بڑھاپا آ جائے گا یا زندگی ختم ہو جائے گی, زندگی ہے تو کھاتے رہیے. تو ان کو یہاں پر اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے نا. اب یہ نہیں ہر چیز کھاتے رہیے. یقیناً جو اللہ پاک نے نعمت عطا فرمائی کھائیے, منع نہیں ہے, صحیح. لیکن جو نقصان دہ ہے آپ کے لیے وہ نہ کھائیں. اس سے اللہ پاک فرماتا ہے نا, کلو واشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو. صحیح. تو حد سے نہ بڑھنے کی جو مفسرین نے جس پر کلام کیا ہے, اس سے ایک تو یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ کھا جانا یہ بھی منع ہے. اسی طریقے سے وہ چیزیں کھانا کہ جس میں نقصان ہے آدمی کے لیے, تو ان چیزوں سے آدمی بچے. کھاؤ پیو, یہ تو اللہ پاک فرماتا ہے کھاؤ پیو. کون منع کرتا ہے؟ آپ روزانہ فروٹس کھائیے, کس نے منع کیا ہے؟ روزانہ آپ اچھی اچھی غذائیں کھائیے جو فائدہ مند ہیں انسان کی صحت کے لیے, آپ سبزیاں کھائیے. تو یہ جو چیزیں ہیں انسان اس کو کھائے اور اس طرح اپنی صحت کو بھی اچھا رکھنے کی کوشش کریں. اللہ پاک عافیت کا معاملہ فرمائے. مزید کچھ کالز دیجیے گا ذرا ناظرین کی, اور دیکھتے ہیں ہم سے مزید کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے غصہ بہت آتا ہے, چڑچڑاپن بہت زیادہ رہتا ہے, ذرا سی بات پر میں کسی نہ کسی کے اوپر غصہ کر دیتا ہوں. تو اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے, کوئی تعویذات کی کوئی وظیفہ ہو تو عرض کر دیجئے. اللہ آپ کے غصے کو ٹھنڈا فرمائے, اور اللہ کرے کہ آپ کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہو, اور اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے. انشاءاللہ اس کے ہم روحانی علاج بھی بتاتے ہیں, اور بھی بہت سے علاج ہیں اس کے, ہمارے جو بزرگوں نے لکھے ہیں کتابوں کے اندر. تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ غصہ آپ کو زیادہ آ رہا ہے تو اب اس میں آپے سے باہر نہیں ہو جانا ہے. بالکل توڑ پھوڑ کچھ لوگ مچا ڈالتے ہیں اور گھر میں وہ شور بھی مچا ڈالتے ہیں. بعض اوقات پھر وہ جب وہ غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر احساس بھی ہوتا ہے کہ یار مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے. تو بہرحال کیا کرنا ہے غصے کی حالت میں جب ہوں تو انشاءاللہ آپ کو عرض کرتے ہیں. مزید ایک کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فیضان ہے. میری والدہ کو بہت کھانسی ہے, اس کے لیے کوئی روحانی علاج عطا فرمائیے. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے امی جان کو شفا عطا فرمائے. ان کی جو کھانسی ہے اللہ کرے کہ وہ کم ہو جائے, اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ غصے والے بھائی نے ایک کال کی تھی کہ غصہ بہت آتا ہے اور چڑچڑاپن بھی طبیعت میں رہتا ہے, تو ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, کیا بتائیں گے ان کو؟ دیکھیے علی بھائی, غصہ تو آتا ہی ہے, سب کو آتا ہے. یہ
کچھ لوگوں کو جو ہے بعض اوقات تو غصہ کرنا ضروری بھی ہے. اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو اس پہ تو غصہ آنا چاہیے، یہ اچھی بات ہے. اور دیکھیے غصہ آتا ہے لیکن اب غصے کو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے. غصہ کہاں نکالنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں آنی چاہیے. اب دیکھیے امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ کا ایک بہت ہی پیارا رسالہ ہے غصے کا علاج. جس کو بھی غصہ آتا ہے میں ایک بار اس کو کہوں گا یہ رسالہ آپ ضرور پڑھ لیجئے. انشاءاللہ الکریم آپ دیکھیں گے کافی حد تک آپ کا غصہ جو آپ کے کنٹرول میں ہو جائے گا. اس میں امیر اہل سنت نے فرمایا کہ جو ہے جب بندہ غصے میں ہوتا ہے نا تو شیطان کے لیے تو وہ ایک فٹ بال بن جاتا ہے. شیطان کے لیے فٹ بال بن جاتا ہے. پھر وہ شیطان جیسے چاہتا ہے اس کو گناہ میں ملوث کر دیتا ہے، اس میں مبتلا کر دیتا ہے. لڑائی جھگڑے وغیرہ کے معاملات بڑھتے رہتے ہیں. البتہ جب بھی آپ کو غصہ آئے تو اس وقت آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ آپ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے. اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ الکریم یہ غصہ جو ہے کنٹرول ہو جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو جو ہے جیسے کسی کو غصہ آتا ہے تو اس میں جو ہے کوئی دوسرا بھی یہ عمل کر سکتا ہے. وہ نہیں کرنا چاہ رہا، اس سے بولیں گے وظیفہ پڑھ لو تو اور غصہ ہو جائے گا، ہے نا. تو اگر ایسی کنڈیشن ہے تو پھر ایسا کیجئے کہ جو ہے گھر والے بھی کر سکتے ہیں کہ اس کے جو پینے کے پانی وغیرہ دیتے ہیں تو اس میں صرف ایک مرتبہ یا ودودو پڑھ کر اول آخر درود پاک کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک کے ساتھ یا ودودو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو پلائے. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اور جو بیجا غصہ وغیرہ آتا ہے بات پہ غصہ ہوتے انشاءاللہ اس سے جو ہے نجات مل جائے گی. اسی طرح جو ہے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو اب چھوٹے بچوں کو سمجھائیں، کس طرح سمجھائیں، وہ غصہ ہی کرتے رہتے کچھ بھی کریں. تو ان کے لیے بھی عمل کیا جا سکتا ہے کہ بچوں کے لیے پڑھ کر ان کو پانی پلائیں. انشاءاللہ الکریم اس سے بھی جو ہے غصے کا جو ہے علاج ہوگا، غصہ جو کم ہو جائے گا. اور پھر جو شرارتیں وغیرہ زیادہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ الکریم یہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اس کے مطابق عمل کیجیے اور یہ بھی ایک اپنا ذہن بنائیں کہ میں کسی پر غصہ کروں گا، کسی کو مار دوں گا، کسی کو جھاڑ دوں گا، لتاڑ دوں گا. تو غصہ جو ہے نا، غصہ ناظرین یہ ایک ایسا عمل ہے جو کئی سارے گناہوں کو بعض اوقات جنم دیتا ہے. غصے میں آپ نے کسی کو تھپڑ مار دیا تو اب دیکھیے غصے کی وجہ سے آپ نے اس پر ظلم کیا، یہ ظلم ہو گیا. اچھا، غصے کی وجہ سے آپ نے کسی کو ڈانٹ دیا، کسی کو جھاڑ دیا، کسی کو گالی بک دی، اس کی دل آزاری بھی ہو گئی. پھر گالی بکنا ایک الگ گناہ ہے، ظاہر سی بات ہے، فحش کلامی ہے. تو غصہ جو ہے کئی سارے گناہوں کے دروازے بھی کھولتا ہے. تو بات وہ جو ہمارے ارشاد بھائی نے کہی تھی بڑی پیاری بات تھی کہ غصہ تو ہر ایک کو آتا ہے. انسان کی طبیعت میں یہ چیزیں، ہم غصہ کتنا بھی سمجھے ہم چاہیں کہ نہ آئے تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. غصہ ایک انسان کی فطرت میں، اس کے نیچر میں یہ چیز داخل ہے کہ غصہ آنا ہے. لیکن اصل کمال یہ ہے کہ غصے کو کنٹرول کر لیا جائے. غصہ ہر ایک کو آتا ہے، نیک آدمی جو ہے اس کو بھی غصہ آتا ہے. کوئی یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ مجھے کبھی غصہ آتا ہی نہیں ہے. غصہ آتا ہے انسان کو، اس کی طبیعت کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو غصہ آتا ہے. لیکن وہ غصہ جو ہے برا ہے کہ جس کے آنے کے بعد ریئیکشن جو ہے نا وہ اچھا نہ ہو. جس غصے کے آنے کے بعد آپ کی زبان سے جو ہے وہ نازیبہ کلمات نکلے، ناشکری کے کلمات نکلے، اس زبان سے جو ہے نا وہ کسی کو گالی نکل جائے، تو وہ چیز جو ہے نا وہ غصے والی خطرناک ہے. تو غصہ آنے پر جو ہے ہمیں یہ ساری چیزیں نہیں کرنی چاہیے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. چلیے اس کے بعد ایک بھائی نے اور ہمیں ایک بات کہی تھی کہ والدہ کو کھانسی رہتی ہے تو ان کی والدہ کی کھانسی دور ہو، ان کو کیا کرنا ہو؟ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. ان کو کرنا یہ ہے کہ روزانہ، یہ بھی جب تک کے لیے عمل ہے جب تک ان کو شفا نہیں مل جاتی ہے، آپ کو کرنا یہ ہے کہ اول آخر ایک مرتبہ درود پاک کے ساتھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ 66 ٹائم یعنی 66 مرتبہ یہ آپ کو پڑھنا ہے. انشاءاللہ الکریم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلائیے، اپنے اوپر بھی دم کریں. اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ الکریم کیسی ہی کھانسی ہو، اللہ کے فضل و کرم سے وہ کھانسی دور ہو جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی کو کھانسی وغیرہ آتی ہے اور پرانی کھانسی ہو یا جو کھانسی آتی ہے نارملی وہ کھانسی ہو، تو اس کے لیے یہ بھی عمل آپ کریں. یہ جو آپ کو بتایا جا رہا نسخہ یہ بھی کریں تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ الکریم کافی حد تک یہ آپ کو جو کھانسی کے معاملات ہیں یہ دور ہو جائیں گے. اسی بتایا جاتا ہے کہ ہر طرح کی کھانسی کے مریض دن میں کئی بار خالص شہد چاٹیں،
کھانسی بلکہ گلے کے ہر طرح کے درد میں بھی انشاءاللہ الکریم فائدہ ہوگا۔ تو یہ عمل بھی آپ کر سکتے ہیں، شہد وغیرہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیے کہ ہر علاج اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے کریں۔ جیسے میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا، تو یہ بھی آپ جو ہے اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے کر لیجئے۔ اور یہاں تک کہ انجیر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ پرانی بلغمی کھانسی کے لیے بہت نفع بخش ہے، تو آپ انجیر لے لیجئے اور انجیر استعمال کیجئے انشاءاللہ الکریم، اس سے بھی جو کھانسی کے معاملات ہیں یہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ آمین۔ استخارے کے لیے ہمارے پاس ایک میسج ہے، میں اس کو آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ لے لیجئے۔ جی استخارہ کروانا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کا کہنا ہے کہ میری امی کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے، ان کو پتھری بھی ہے، روحانی علاج بتا دیجئے، استخارہ بھی کر دیجئے۔ ان کا نام جمیلہ بانو ہے اور ان کی والدہ کا نام رحیم صاحب بھی جو ہے، ان کی والدہ یعنی نانی ہوں گی نا، پر یہ ان کا نام جو ہے یہ ہے، تو ان کے لیے استخارہ کروا دیجئے انشاءاللہ الکریم۔ استخارہ ہم کرواتے ہیں۔ ایک اور بھی میسج ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علی بھائی، میرا بیٹا کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، اس کے لیے وظیفہ بتا دیجئے۔ ٹھیک ہے جناب، انشاءاللہ الکریم اب وظیفہ بتاتے ہیں۔ اور بھی میسیجز آ رہے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو شامل کرتے ہیں۔ ذرا استخارہ آپ شامل کر لیجئے، ہم مزید چیزوں کو شامل کریں گے۔ اسی طرح ایک بھائی نے میسج کیا ہے، میرے پاپا کی بہت زیادہ طبیعت خراب رہتی ہے، گھٹنوں میں بہت درد ہوتا ہے، روحانی علاج بتا دیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے، اور جو آپ نے بتایا ہے کہ ان کے پاؤں میں درد رہتا ہے، گھٹنوں میں درد رہتا ہے، اور اس طرح کی دیگر چیزیں ہیں، اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے۔ اور گھٹنوں کے درد کا ایک علاج اور بھی ہے، بالخصوص اولاد کے لیے، یعنی اولاد جو ہے چاہتے ہیں کہ اپنے والد صاحب کی، اپنی والدہ کے گھٹنوں کا درد ٹھیک ہو جائے، روحانی علاج انشاءاللہ ہم ارشاد بھائی سے بھی لیں گے۔ ایک اور درد جو ہے وہ ایک اور علاج ہے، مطلب وہ جو علاج سمجھیے کہ بیٹوں کو بیٹیوں کو کرنا ہے، اور یہ بڑا مؤثر علاج ہوتا ہے، اور یہ علاج ہے ماں باپ کے پاؤں دبانا۔ جی ہاں، یہ بھی ایک علاج ہے اور بڑا مؤثر علاج ہے۔ تو ماں باپ کے اگر پاؤں میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، تو کوشش کیا کیجئے کہ روزانہ آپ جب وہ آرام کرنے بیٹھیں یا ویسے ہی اگر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ درد ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ والد صاحب کے درد رہتا ہے، امی کے درد رہتا ہے، تو وقفے سے جو ہے جب بھی ان کے پاس آپ بیٹھیں تو ان کے پاؤں کو ایک اچھے انداز سے آپ دبا دیں، اور انشاءاللہ الکریم یہ بھی ایک طریقہ جو ہے اللہ نے چاہا تو بڑا مؤثر ہوگا انشاءاللہ۔ جی ارشاد بھائی۔ جی، استخارہ کیا گیا جمیلہ بنت رحیم صاحب بھی، انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ان کو پتھری بھی ہے، طبیعت وغیرہ بھی خراب رہتی ہے۔ استخارہ کیا گیا، استخارے میں نظر بد کی طرف اشارہ آ رہا ہے، بری نظر کی طرف، اور باقی حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھیے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا ہے۔ ان کو کرنا یہ ہے کہ انہوں نے نظر بد کا سب سے پہلے یہ وظیفہ میں ان کے لیے عرض کرتا ہوں۔ نظر بد کے لیے ان کو یہ کرنا ہے کہ 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ 60 مرتبہ پڑھیں، اور روزانہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں، اپنے اوپر بھی پڑھیں انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک نے چاہا تو اس کی برکت سے جو نظر بد وغیرہ کے جو معاملات ہیں انشاءاللہ الکریم یہ دور ہو جائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کھانے پینے سے پہلے آپ جو ہے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کھانے پہ دم کر لیجئے، پانی پئیں، پانی پہ دم کریں، کوئی چیز بھی کھائیں، ناشتہ کریں، ناشتے پہ دم کریں، ہر چیز کھانے پینے والی چیزوں پہ آپ کو 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کرنا ہے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ الکریم یہ جو نظر بد ہے، بری نظر ہے، انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گی، تو اس کو بھی آپ جو ہے کریں۔ صحیح انشاءاللہ۔ اچھا، ایک میسیج یہ آیا تھا ہمارے پاس، جی، ایک بھائی نے یہ کہا تھا کہ کسی کا میسیج ہے کہ بیٹے کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، تو پڑھائی میں دل لگ جائے، یہ بھی ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹا ہو یا بیٹی ہو ان کا پڑھائی میں دل لگے، اچھے ان کے مارکس آئیں، اچھے نمبر وہ حاصل کر سکیں، تو پڑھائی میں دل لگے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے آج کل؟ پڑھائی میں دل لگے، سب سے پہلے تو اب ان کے والدین کو چاہیے کہ اس کو جو ہے پڑھائے بھی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ کھیل رہا ہوتا ہے، اس کو کھیلنے کی بھی اجازت ہوتی ہے، ادھر ادھر کھیلتا رہتا ہے، اور اس کو موبائل وغیرہ بھی دے دیا جاتا ہے، ساری چیزیں اس کو جو ہے دے دی جاتی ہیں۔ اب پڑھنے کے لیے جب اب
ظاہر سی بات ہے پڑھائی کے وقت اس کو موبائل دیں گے اور کھیلنے کی اجازت دیں گے باہر، یہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہے، تو اب پڑھنے کے لیے کہیں گے تو کہاں وہ پڑھنے کے لیے آئے گا؟ تو باقاعدہ جو ہے اس کا ایک جدول بنائے، اس کا ایک شیڈول بنائے، اور اس میں جو ہے اپنے بچے کی پڑھائی کا بھی وقت رکھیں، کھیلنے کا بھی وقت رکھیں، ہر ایک اس میں جو ہے وقت کو تقسیم کر لیں۔ ایک ماحول بھی پھر ایسا ہونا چاہیے نا، پڑھائی کا ماحول ہو، گھر میں شور و شراب ہو رہا ہے، دوسرے بچے تنگ کر رہے ہیں اس کو، تو پھر ساری چیزیں ماحول بنانا پڑے گا۔ اب اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے نا علی بھائی، جیسے ابو ہیں یا ان کی امی ہیں، اب وہ موبائل چلا رہی ہیں، بیٹھ کے کچھ بھی دیکھ رہی ہیں، جو بھی دیکھ رہی ہیں، تو اب جو ہے بچے کو اپنے پاس بیٹھا کے موبائل دیکھ رہی ہیں اور اس کو کہہ رہے پڑھو، تو یہ بھی تھوڑا سا نہیں صحیح ہے۔ تو اس کو جب پڑھائیں تو ماں باپ بھی اس پہ توجہ دیں کہ آپ بیٹھو بیٹا پڑھو، جو نہیں آتا ہے یا جو چیزیں نہیں آتی اس کو بھی بتائی جائے، تو ایسے ان کو ترغیب دلائی جائے، تو اس سے بھی انشاءاللہ الکریم وہ پڑھیں گے، پڑھنے میں دل لگے گا۔ البتہ جو ہے اگر پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے تو ان کو کرنا یہ ہے کہ یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو، یہ 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اور روزانہ پڑھ کر جو ہے 5 وقت یہ عمل کرنا ہے، 5 وقت یہ پڑھ کر جو ہے اپنے بچے کے اوپر دم کیجئے، ہو سکے تو پانی میں دم کر کے ان کو 5 ٹائم پلائیں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ الکریم یہ جو پڑھائی وغیرہ میں من نہیں لگ رہا ہے، من لگنا انشاءاللہ الکریم شروع ہو جائے گا۔ اور علی بھائی بعض اوقات بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچے کا ذہن جو ہے کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کا ذہن حافظہ کمزور رہتا ہے نا، تو اس سے بھی جو اس کا پڑھنے میں دل ہی نہیں لگتا، بیٹھتا ہے پڑھتا ہے، یاد ہی نہیں ہوتا، تو پھر وہ جو اڑ جاتا ہے، پھر یعنی اس کا دل نہیں لگتا ہے، تو پھر اب یاد نہیں ہوتا تو کہاں پڑھنے میں دل لگے گا۔ تو اس کے لیے بھی وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، کرنا یہ ہے ان کو، اس کو آپ نوٹ فرما لیجئے کہ آپ جو رات کو سونے سے پہلے، جب سونے کا وقت ہو تو اس وقت جو ہے آپ 3 عدد بادام لے لیجئے اور اپنے ہتھیلی پہ رکھ لیجئے، 3 عدد بادام ہتھیلی پہ رکھ لیجئے، سیدھی ہتھیلی پہ۔ اب اس کے بعد آپ کو پڑھنا 1 مرتبہ درود پاک، اس کے بعد آپ کو پڑھنا یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھیے، اور ان جو بادام 3 آپ نے رکھے تھے اس پہ دم کر دیجئے۔ دم کرنے کے بعد ایک جو ہے بچے کو سونے سے پہلے کھلا دیجئے، پھر ایک فجر کے بعد کھلا دیجئے، اس کے بعد جو ہے ایک دوپہر میں کھلا دیجئے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ الکریم اگر بچے کا ذہن کمزور ہے، حافظہ کمزور ہے، تو انشاءاللہ ان کا حافظہ جو ہے تیز ہو جائے گا، یہ کمزوری انشاءاللہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ آسانی فرمائے۔ مزید بھی کچھ میسیجز ہیں، میں اس کو بھی شامل کرتا ہوں۔ علی بھائی انہوں نے پتھری کے لیے بتایا تھا ایک، تو وہ بھی میں ان کو وظیفہ پیش کر دیتا ہوں جو پیچھے تھا۔ تو پتھری وغیرہ کے لیے یہ عمل کر لیں، کرنا یہ ہے کہ اول آخر درود شریف 1 بار اور 7 بار سورہ علم نشرہ، سورہ علم نشرہ یہ 30ویں پارے میں ہے، وہاں سے آپ دیکھ لیجئے۔ ہر بار سورت کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ یہ سورت مکمل پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اول آخر 1 مرتبہ درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ اب کرنا یہ ہے کہ آپ جو ہے جہاں پر پتھری وغیرہ ہے وہاں پر دم کر دیجئے، یا جو ہے دم کر دیجئے، یا آپ جو مریض ہے اس سے بولیے کہ وہاں پر ہاتھ رکھ لیں، ہاتھ رکھے اور آپ جو ہے اس پر دم کر دیں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ جو پتھری ہے یہ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کے کرم سے انشاءاللہ وہ پتھری نکل جائے گی، وہ پتھری کی جو بیماری ہے انشاءاللہ یہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ آسانی فرمائے۔ آمین۔ ایک میسیج اور آیا ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علی بھائی میرا بھی استخارہ کرا دیجئے، میرا نام شبینہ ہے اور امی کا نام ریحانہ ہے، لیکن اب استخارہ کیا کروانا ہے وہ نہیں بتایا، صرف نام بتا دیا آپ نے۔ تو استخارہ کیا، کس چیز کا استخارہ کروانا ہے وہ بتائیے نا، یعنی کیا پریشانی ہے، کیا پرابلم ہے، کیا وہ چیز ہے وہ ذرا بتائیے۔ ایک السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہماری نانی کے پیروں سے لے کر کمر میں درد ہے، استخارہ کروانا ہے۔ نانی کا نام خورشید بانو، ان کی والدہ کا نام جوہرہ بی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ان کے لیے استخارہ کر دیجئے۔ پیروں سے لے کر کمر تک بتا رہے ہیں کہ درد رہتا ہے، ان کو استخارہ کروانا ہے انشاءاللہ جی، تو انشاءاللہ ان کا بھی استخارہ آپ کر دیجئے۔ تو مزید بھی انشاءاللہ ہم اپنے ناظرین کی کالز کو بھی شامل کرتے رہیں گے، کچھ اگر آپ کالز دینا چاہتے ہیں، کچھ اگر میسیج کرنا چاہتے ہیں، چونکہ وقت اب اختتام کی جانب ہے۔ اور اسی طرح الحمدللہ یہ دعوت اسلامی انڈیا کا ایک بڑا پیارا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ
شعبہ روحانی علاج اور استخارہ جہاں سے آپ کو ہم یہ پیش کرتے ہیں. نہیں جس طرح یہ دعوت اسلامی انڈیا کے FGN چینل کا ایک پروگرام ہے نا، اسی طرح دعوت اسلامی کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے یہ الحمدللہ روحانی علاج. اور دنیا بھر میں، بلکہ ہندوستان کی اگر میں بات کروں صرف ہندوستان کی، تو ہندوستان میں تقریباً 400 سے زائد مقامات پر روزانہ فی سبیل اللہ فری آف کاسٹ الحمدللہ یہ بستے لگتے ہیں. ہمارے اسلامی بھائی وہاں پر بیٹھتے ہیں اور فری میں تعویذات دیے جاتے ہیں، فری آف کاسٹ الحمدللہ لوگوں کے استخارے کیے جاتے ہیں، لوگوں کی طرف سے آنے والے مسائل کا جواب دیا جاتا ہے، ان کو دم کیا جاتا ہے، اور یہ سارا قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے. یعنی یہ جو ہے بزرگان دین سے جو منقول ہے، جو احادیث میں پڑھنے کی جو چیزیں بتائی گئی ہیں، قرآنی آیاتیں جو ہیں وہ بتائی جاتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی وہ چل رہا ہوتا، ورنہ آج کل تو دور اس طرح کا ہے کہ لوگوں کی بھاوناؤں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو غلط راستے کی طرف گائیڈ کرتے ہیں. کیونکہ جب آدمی مشکل میں ہوتا ہے نا، جب پریشانی میں، اس کے لیے ظاہری طور پر سارے راستے بند ہو جاتے ہیں. تو کوئی بھی اٹھ کر جو ہے نا وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس تمہاری اس پریشانی کا علاج ہے، اس درد کی تکلیف کا میرے پاس جو ہے نا ایک مداوع ہے. تو آدمی پھر اس کی طرف بھاگتا ہے اور نہیں دیکھتا ہے کہ اس نے صحیح علاج کرنا ہے کہ غلط علاج کرنا ہے. یہ بعض اوقات ایسے بھی پھر وہ کیسز ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ کی پناہ بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے دنیا میں، جو کچھ ہے آپ کے سامنے چل رہا ہے. تو ہم کتنی ہی تکلیف میں کیوں نہ آ جائیں، لیکن یاد رکھیے شریعت کا ہم جو ایک گلا نہیں گھوٹ سکتے. نہیں، ایک بات کہی جاتی ہے شریعت کا گلا گھوٹنے سے مراد یہ کہ شریعت کی حدود کو ہم پار نہیں کر سکتے ہیں. شریعت کے قانون پر رہ کر ہی ہم یہ ساری چیزیں کریں گے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی تو ایک استخارے کے لیے کہا تھا، کیا فرمائیں گے؟ جی استخارے کے لیے آیا تھا خورشیدہ، تو ان کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں نظر بد کی طرف اشارہ آ رہا ہے، بری نظر کی طرف اشارہ آ رہا ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھیے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا ہے. آپ تعویذات عطاریہ بھی حاصل فرمائیں، جہاں بھی دعوت اسلامی کے تحت تعویذات کے بستے لگتے وہاں پر جائیے، تعویذات بھی حاصل کریں. انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہے جو آپ کی بیماری ہے انشاءاللہ یہ دور ہو جائے گی. البتہ نظر بد کے جو معاملات ہیں اس کا میں وظیفہ آپ کو عرض کرتا ہوں، اس پر آپ عمل کریں انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک نے چاہا تو شفا ملے گی. کرنا یہ ہے، آپ کو شیشے کے سامنے، آپ کو آئینے کے سامنے آپ کو کھڑے ہو جانا ہے. آئینے کے پاس آپ کھڑے ہو گئے، اس کے بعد ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علی محمد. اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے بسم اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. بسم اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر. اللہ پاک نے چاہا تو یہ جو نظر کے معاملات ہیں انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. اور نظر بد کے جو معاملات ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان کو دور فرمائے. اللہ عافیت اور صرف عافیت کا ہی اپنے کرم سے معاملہ فرمائے. ایک میسیج یہ تھا، ایک روحانی علاج معلوم کرنا چاہتے ہیں. میرے پاپا کی بہت زیادہ طبیعت خراب رہتی ہے، گھٹنوں میں درد بھی رہتا ہے. تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو روحانی علاج اگر بتا دیں ان کے والد صاحب کے لیے کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو کیا کریں وہ. جی ان کے لیے کرنا ہے، کیسی بھی طبیعت خراب رہتی ہو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر وغیرہ جو ہے لا علاج کہہ دیتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے. اگر ایسا بھی مریض ہے تو انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کو شفا مل جائے گی. کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے، آپ کو 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ آپ کو اللہم انت الباسط، اللہم انت الباسط یہ آپ پڑھیے 100 مرتبہ. ایک تسبیح آپ کو پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پانی وغیرہ پہ دم کیجئے، مریض پہ دم کیجئے، اور جو ہے دوا وغیرہ اگر چل رہی تو دوائیوں وغیرہ پر بھی دم کیجئے. اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ الکریم کیسی ہی بیماری ہو، لا علاج بیماری ہو، تب بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ الکریم شفا مل جائے گی انشاءاللہ. جی اس کے مطابق عمل کیجیے اور اس کی برکتیں پائیے. ایک اور استخارے کے لیے میسیج ہے. السلام علیکم علی بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استخارہ کیجیے، میرا نام شبینہ ہے اور امی کا نام ہے ریحانہ بی. مسئلہ یہ ہے کہ میری طبیعت خراب رہتی ہے، پیر میں زیادہ درد اور دن بھر تھکن بھی رہتی ہے، آنکھوں میں جلن بھی ہوتی ہے اور کولیسٹرول بھی بڑھا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ان کا استخارہ بھی آپ کر دیجئے. انشاءاللہ استخارہ کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ کیا ہے آپ کے لیے آسانی اور کس طرح بہتری ہے. اللہ پاک آپ کے لیے عافیت کا معاملہ فرمائے.
اور گھر میں جو ہے میری ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی دیکھ اور سننے والے ہمارے ناظرین ہیں، سامعین ہیں، سب سے گزارش ہے کہ اپنے گھروں میں قرآن کریم پڑھنے کا ماحول بنائیں۔ اس سے بھی الحمدللہ بلائیں، تکلیفیں، مصیبتیں، بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، تنگیاں، ٹینشنیں، دکھ درد یہ دور ہوتے ہیں۔ تو گھر میں تلاوت قرآن کریم کا روزانہ کا معمول ہو، اگر روزانہ صبح اگر ایسا ہو جائے نا کہ ایک پارہ آدھا پارہ گھر میں پڑھنے کا ماحول ہو، اگر آپ کے گھر میں بچے قرآن کریم پڑھے ہوئے ہیں تو آپ ان کو ایک تو فجر پڑھنے کے لیے اٹھائیں۔ اللہ کرے کہ ہم سب فجر کے عادی ہو جائیں، پابندی سے ہم فجر پڑھنے والے بن جائیں، تو فجر پڑھیں۔ ایک تو نماز پڑھنا خود سبحان اللہ گھر میں عبادتوں اور خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ پھر نماز کے بعد جو نا روزانہ کچھ نہ کچھ ایک پارہ آپ پڑھ لیں، ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے آدھا پارہ پڑھ لیں، ایک پاؤ پڑھ لیں، ایک پاؤ بھی نہیں پڑھا جا رہا ہے تو ایک رکوع پڑھ لیں، ایک پیش پڑھ لیں۔ تو یوں انشاءاللہ گھر میں آپ دیکھیں گے تو رحمتیں نازل ہوں گی۔ پورا دن جب آپ تلاوت قرآن کریم سے اور فجر کی نماز سے اپنے دن کا آغاز کریں گے تو پھر یوں الحمدللہ پورا ہی دن آپ کا انشاءاللہ الکریم راحتوں، چین، سکون میں گزرے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمارے گھروں میں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں، تکلیفیں، اللہ اپنے حبیب کے صدقے ان کی تکلیفوں کو دور فرمائے۔ مزید کچھ کالس لیتے ہیں ناظرین کی، ماشاءاللہ میسیجز ہم نے کافی پڑھے، کچھ کالس کی جانب بڑھتے ہیں اور کچھ کالس ہمیں دیجیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور، میں صفان بسائتی عرض کر رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو کھیت ہے، زمین ہے، وہ کسی اور کے قبضے میں ہے۔ برائے کرم اس کے حوالے سے مجھے کوئی وظیفہ وغیرہ ارشاد فرما دیجیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، اور آپ کی جو زمین ہے شاید کہنا ہی چاہ رہے ہیں کہ اس پر کسی اور نے قبضہ کر لیا ہے اور اس کو واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے انشاءاللہ آپ کو عرض کرتے ہیں۔ ایک کال مزید دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد راشد بن محمد قربان جمشید پور جو سلائی ملت نگر سے عرض کر رہا ہوں۔ بہت زیادہ گھبراہٹ بے چینی ہوتی ہے، تو اس کے لیے روحانی علاج یا وظیفہ ارشاد فرما دیجیے۔ اللہ پاک آپ کی گھبراہٹ کو دور فرمائے اور اللہ پاک عافیت کا معاملہ فرمائے، اللہ آپ کے دل کے اس بوجھ کو ہلکا فرمائے اور اللہ پاک اپنے ذکر کی لذت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ گھبراہٹ کے حوالے سے بھی عرض کرتے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ سب سے پہلے تو ایک بھائی نے کہا تھا زمین جو ہے وہ کسی اور نے قبضہ کیا ہوا ہے، ایسا کچھ مسئلہ بتایا تھا انہوں نے۔ جی اس کو انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، وظیفہ تو بیان کیا جائے گا، پہلے آپ جی چلے ٹھیک ہے، وظیفہ پہلے بیان کر دیتا ہوں، پھر کچھ مدنی پھول آپ سے لے لیں گے اس ٹھیک پہ ہے انشاءاللہ القریب۔ یہ پھنسی ہوئی رقم یا کوئی بھی آپ کا ناحق مال کسی نے دبا لیا ہے اور ناجائز مال کسی نے لے لیا ہے، یعنی آپ کا حق تھا وہ کسی اور نے لے لیا ہے، تو یہ کیسا ہی حق ہو، کھیت کی صورت میں ہو، گھر کی صورت میں ہو، پیسے کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، تو آپ کو کرنا یہ ہے، بہت ہی زبردست عمل ہے، آپ اس کو سماعت فرمائیے، ہو سکے تو آپ یہ اپنا لکھ بھی لیجئے، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت کام آئے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں جیسے آپ کے گاڑی وغیرہ کوئی لے کے چلا گیا، چوری ہو گئی، اسکوٹر وغیرہ آپ کا چوری ہو گیا اور موبائل وغیرہ غائب ہو گیا، تو اس کے لیے بھی جو ہے یہ عمل کیا جا سکتا ہے، بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ کرنا یہ ہے آپ کو کہ غیر مکروہ وقت میں آپ کو 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا ہے، غیر مکروہ وقت میں، یعنی مکروہ وقت نہ ہو، آپ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھیے، وہ بھی نفل پڑھنا ہے آپ کو، 2 رکعت نماز نفل۔ اب کرنا یہ ہے اس میں جب آپ سجدے میں جائیں سبحان ربی الاعلی یہ آپ پڑھ لیں، اس کے پڑھنے کے بعد آپ کو یا معز یا مذل، یا معز یا مذل، یہ آپ کو جو ہے 75 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ہر سجدے میں تسبیح پڑھنے کے بعد، سجدے والی تسبیح کے بعد آپ کو 75 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو دعا کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کے فضل و کرم سے بہت ہی جلد آپ کا حق آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ یہ کیجیے۔ اور چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بڑا ایک پیچیدہ معاملہ ہے اور آج کے دور میں یہ بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی کی زمین غصب کر لینا، اور یہ جہاں پر کھیت کھلیان کی جب بات چلی تو وہاں پر بھی لوگ جو ہے نا تھوڑی تھوڑی زمین جو ہے نا وہ لوگوں کی کھسکانا، جب بستر گھر جب تعمیر ہوتے ہیں نا تو وہاں چپکے سے جو ہے نا وہ تھوڑی سی اینٹ آگے سرکا دینا، تھوڑی سی زمین لے لیتے ہیں اور تھوڑی سی جو ہے نا وہ اس پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ کبھی کبھی تو
سامنے والا ایک بیچارہ جو ہے نا ایک بھولا والا آدمی ہے، ایک غریب آدمی ہے، تو وہ کبھی کبھی تو بہت زیادہ اس پر چونکہ اس کا زور ہوتا ہے سامنے والے کا، اور ایک مالدار آدمی ہوتا ہے اور اس طرح کی وہ چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر کبھی کبھی جو ہے نا وہ ایسا کرتا ہے کہ اس پر قبضہ کر لیتا ہے اور وہ اس پر چیزوں کو دبا لیتا ہے. تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. اور بلکہ حدیث پاک میں فرمایا کہ جو شخص کسی کی بالشت بھر، یہ دیکھیے بالشت اس کو کہتے ہیں نا ہاتھ کی، بالشت بھر زمین پر قبضہ کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس بات پر جو ہے نا وہ لگائے گا کہ وہ 7 زمینوں کو کھودے، اور پھر زمینوں کا جو ہے نا وہ توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے یہ، اور انسان کے بس کی بات نہیں ہے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح پیش ہونا. اب رب سے ڈرنا چاہیے اور ان معاملات میں جو ہے نا فیصلے سے کام لینا چاہیے. یہ چند دن کی زندگی ہے، تھوڑے سے مزے کے لیے، تھوڑے سے آرام کے لیے بندہ اگر کسی کے حق پر قبضہ کرتا ہے اس کا نقصان بڑا ہوگا. اللہ عافیت نصیب فرمائے. اچھا ایک کال ہمارے پاس اور آئی تھی، ان کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ گھبراہٹ رہتی ہے، گھبراہٹ بے چینی کے متعلق انہوں نے بتایا تھا. تو ان کو کرنا یہ ہے کہ دن میں کسی بھی ٹائم یہ عمل کر سکتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ جو ہے 60 مرتبہ پڑھنا ہے کسی بھی وقت. اول آخر درود پاک بھی 3 مرتبہ پڑھ لیجئے اور پانی پہ دم کر کے پیجئے. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک نے چاہا تو یہ گھبراہٹ کے جو معاملات ہیں اس سے آپ کو نجات مل جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں. دیکھیے آپ جو ہے واجبات، فرائض اور واجبات یہ آپ ادا کریں گے نا تو سب سے بڑی جو مصیبتیں پریشانیاں ہیں یہی ادا کرنے سے انشاءاللہ الکریم آپ کی دور ہو جائیں گی. تو اس کو آپ اچھے سے عمل کیجیے، اچھے سے جو ہے اس کو ادا کیجیے، پابندی کے ساتھ فرائض اور واجبات ادا کرتے رہیں. انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو جو ہے پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں گی. ساتھ میں کرنا یہ کہ آپ نماز پڑھ لیں. فرض نماز پڑھنے کے بعد آپ کو جب فرض نماز کی آپ نے سلام پھیرا، دونوں طرف سلام پھیر لیجئے. اس کے بعد جو ہے یا جماعت سے پڑھ لیں تو امام صاحب نے جب سلام پھیرا تو اس کے بعد جو ہے آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ لیجئے. سینے پہ ہاتھ رکھنے کے بعد آپ کو پڑھنا ہے 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد، یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی. یہ آپ کو پڑھنا 7 مرتبہ. اللہ پاک نے چاہا تو کیسی ہی گھبراہٹ ہو، کیسے دل میں کوئی پریشانی ہے اور گھبراہٹ وغیرہ ہو رہی، بے چینی رہتی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، نماز پڑھ کے یہ عمل کریں انشاءاللہ الکریم وہ ساری پریشانیاں، دل کی گھبراہٹ وغیرہ، بے چینی وغیرہ سب ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ الکریم. انشاءاللہ اللہ آسانی فرمائے اور ہمارے دل کو اپنی عبادت پر لگا دے. ہمارے دل کو اللہ پاک سکون عطا فرمائے، چین عطا فرمائے، گھبراہٹ، دنیا کی گھبراہٹ اللہ ہم سب کی دور فرمائے. ابھی بھی استخارے کے لیے میسج آ رہے ہیں، لیکن میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ استخارے کے لیے جو بھی میسیج ہو اگر آپ شروع سے ہی بھیج دیں گے تو ہم آپ کا استخارہ وقت پر کر پائیں گے، چونکہ وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے. اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. جنہوں نے کال کی ہے، جنہوں نے میسیجز کیے یا نہیں کر پائے ہیں، ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک سب کی کوششیں قبول فرمائے. اللہ جو بیمار ہیں، جو پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو دور فرمائے. جن کی گھروں میں ٹینشنیں ہیں، تکلیفیں، اللہ سب کے ساتھ عافیت اور عافیت کا معاملہ فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. جو ہے بیمار صحت کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب، تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے.